رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات. اللهم صل على سورہ بقرہ ایک تعارف، اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یوں تو ہر سورہ قرآن مجید کا نہایت ہی اہم ہے اور ہدایت کے لیے انسان کی اگر سمجھنا چاہے تو کافی ہے، لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اس نے انسانی ہدایت کے لیے مختلف اسلوب اختیار کیے، مختلف طریقے، مختلف میتھڈ ہیں ایک حق بات پہنچانے کے جو قرآن نے استعمال کیے ہیں، اور اس لیے ہے کہ اگر کسی انسان کو ایک طریقہ سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے طریقہ سمجھ میں آ جائے گا، اگر یہ مثال سمجھ میں نہ آئے تو یہ مثال سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اصل ہدف ایک ہی ہے کہ انسان صراط مستقیم پر قائم رہے، اور اس کام کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں بھیجیں، انبیاء کے اوصیاء نے محنتیں کیں، قربانیاں دیں، اور اس کے بعد پھر علماء اور مؤمنین مسلسل قربانی دے رہے ہیں اسی مقصد کے لیے، اور ہدف وہی ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان عدل و انصاف پر قائم رہے اور اس زمین پر عدل قائم ہو، ان زمین پر انسان اچھے انڈیویجول کی شکل میں زندگی گزارے اور کلیکٹیولی ایک اچھی سوسائٹی قائم کر سکے، یہ سارا مقصد ہے۔ آپ بھی جو ان مجلسوں میں آتے ہیں، ذکر اہل بیت، اس سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ دو چیزیں، انڈیویجولی آپ اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ قرار دیتے ہیں، دوسرے یہ کہ معاشرے کو صاف اور ستھرا قرار دینے کی کوشش اور کاوش کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، اور اسی پر قرآن نے مسلسل تاکید کی ہے کہ انسان ایک فرد کی حیثیت سے کیسا ہو، اور پھر اس کے تعلقات اور روابط، اس کی ریلیشن شپ جو دوسرے لوگوں سے قائم ہوتی ہے، اس بنیاد پر انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو ابتدائی میں قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ ہدن للمتقین، قرآن ہدایت ہے مگر سب کے لیے نہیں ہے، للمتقین، اور یہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی نتیجے کے اعتبار سے قرآن کی ہدایت کس کو حاصل ہوگی، کون قرآن کو مانے گا؟ صرف وہ جو متقی ہوں گے، ورنہ قرآن ہدن للناس، سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدن للناس بھی ہے بے اعتبار پیغام، اور ہدن للمتقین ہے بے اعتبار قبولیت۔ اب جب متقین کے ہی لیے مخصوص کر دی گئی ہدایت، توجہ کیجئے گا،
تو ہم کو دیکھنا ہے کہ سورہ بقرہ، ہم چونکہ سورہ بقرہ پر بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ کیا مضامین ہیں، کیا سبجیکٹس ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، وہ کتنے مہم ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ اس سورہ کو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سب سے اہم سورہ ہے، اور کیا وجہ ہے کہ یہ سورہ سب سے طولانی سورہ ہے۔ یہ تمام باتیں ذہن میں رہنی چاہیے، اور ظاہر کے سوالات سامنے آتے ہیں، ورنہ تو سورہ تین آیتوں کے بھی سورہ ہیں۔ سورہ نصر 3 آیت کا سورہ ہے، سورہ عصر 3 آیت کا سورہ ہے، سورہ کوثر 3 آیت کا 3 آیات پر مشتمل سورہ، اگر بسم اللہ کو شامل کریں تو 4 آیات۔ تو اتنے مختصر سورے ہیں اور پوری ایک بات کہہ دی گئی ہے، کر دی گئی ہے، معین ایک مفہوم پیش کر دیا گیا ہے ان چھوٹے سے سوروں میں، تو کیا ضرورت ہے جو اتنا طولانی سورہ 286 آیات، اور ان آیات میں بھی اتفاق یہ ہے کہ جو سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی آیت وہ بھی اسی میں ہے، پورے ایک صفحے کی آیت ہے مکمل، وہ بھی اس پر انشاءاللہ وہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ وہ سب سے بڑی آیت کس موضوع پر ہے۔ تو یہ بڑے دلچسپ سوالات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں سورہ بقرہ کے تعلق سے۔ تو چونکہ ہم شروع کر چکے ہیں، اور دیکھیں تقریر چونکہ ہماری موضوع اس طرح کا ہے کہ ہم تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی ایک تقریر مس کر دی تو بہت کچھ مس کر دیا، اس لیے ہم پلٹ کے دوبارہ ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، وقت بہت کم ہے۔ تو ہم کل جہاں پہنچے بات یہ تھی کہ قرآن نے اس سورے میں جب یہ بات کہہ دی کہ دیکھو یہ ہدایت متقین کے لیے، تو ایک بات اور ایک پیغام تو ہم سب کو پہنچ گیا کہ قرآن سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں متقی بننا ہوگا، توجہ ہے نا، متقی بننا ہوگا۔ اور اب ہمارا گول یہ ہونا چاہیے ابھی بھی، اور مجلس ختم ہونے کے بعد بھی، اور عشرہ ختم ہونے کے بعد بھی، اور محرم ختم ہونے کے بعد بھی، کہ ہم یہ تلاش کریں کہ ہم متقی کیسے بنیں تاکہ ہمیں قرآن سے استفادے کی کیفیت سمجھ میں آئے، تاکہ ہم قرآن سے استفادہ کر سکیں، تاکہ قرآن ہمیں فائدہ پہنچا سکے، ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمیں نقصان پہنچائے، اس لیے کہ قرآن نقصان بھی پہنچاتا ہے، اس پر گفتگو ہو چکے۔ تو اب وہ کیا ہے شرائط، وہ بھی قرآن نے پیش کیے ہیں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں ابھی اس کا حوالہ دوں گا، ابھی 2-3 منٹ کے بعد اس کا حوالہ دوں گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس نماز کے لیے فرصت ہی نہیں ہے تو اس نے تو اپنا کنیکشن تقوی سے توڑ دیا، تقوی سے کنیکشن ٹوٹا تو قرآن سے بھی ٹوٹا، اہل بیت سے بھی ٹوٹا۔ تقوی لازم ہے، آپ تقوی کے بغیر نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں نہ اہل بیت کے دامن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، بغیر تقوی کے۔ تقوی لازم اور ضروری ہے۔ تو نماز قائم کرنی ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ زکوٰۃ کا ذکر ہے صلاۃ کے ساتھ، نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے، مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو بھی دیا ہے۔ اب جب دینے لینے کی بات آتی ہے تو انسان کے ذہن میں صرف پیسہ آتا ہے، جی نہیں، جو بھی دیا ہے۔ ابھی تم نعمت کی بات کر رہے تھے، نعمتیں اللہ نے سب کو دی ہیں، عمومی نعمتیں۔ یہ اور بات ہے کہ سورہ حمد میں جو نعمت کی بات ہو رہی ہے وہ خصوصی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن نعمتیں اللہ نے سب کو دی ہیں۔ جتنی بھی تم کو نعمتیں دی ہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، ینفقون، اسے شیئر کرو دوسروں کے ساتھ۔ علم دیا ہے تو اس کو شیئر کرو، تم کو اللہ نے کوئی منصب دیا ہے تو اپنی صلاحیتوں کو شیئر کرو، سکلز دیے ہیں اس کو شیئر کرو، اللہ نے تم کو اگر پیسہ دیا ہے اس کو شیئر کرو، قوت اور طاقت دی ہے اس کو شیئر کرو، تمہارے پاس بڑا انفلوئنس ہے اس کو شیئر کرو، تم جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، اپنے لیے مخصوص نہ رکھو۔ اگر اپنے لیے ہو گیا سیلفشنس ہے، جب سیلفشنس ہے تو اس کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ متقی وہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ میں صرف ہیڈ لائنز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی مثالیں، اس کے واقعات بہت کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ذہین مجمع ہے اور مضمون میرا بہت ہی دقیق اور سخت ہے اس وقت، اور آسان بھی ہے، لیکن میں بہت تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ اب آگے آئیے، مما رزقناہم ینفقون
والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو تم پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ بھی مما انزل الیک، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا. تو سورہ بقرہ شروع ہوئی سے اس بات کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے کہ تم خود انڈیویجولی کتنے بھی اچھے ہو جاؤ، اگر تمہارا کنیکشن ان لوگوں سے نہیں ہے جو اللہ کے منتخب بندے ہیں، ان سے اگر تمہاری ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ لیڈرشپ اگر تم اس سے کنیکٹڈ نہیں ہو جو لیڈرشپ اللہ سے کنیکٹڈ ہے، تو تمہارا تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور متقی نہیں ہو تو پھر دو ہی کیٹیگریز رہ جاتی ہیں، یا کافر یا منافق. رائٹ؟ تین ذکر ہوئے ہیں، متقین، کافرین، منافقین. انسانوں کی یہی تین کیٹیگریز ہیں. تم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہو؟ وَيُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ ایمان رکھتے ہیں ہر اس شے پر جو تم پر نازل ہوا. اب اگر لوگ قرآن سے قرآن کو سمجھنا چاہیں تو یہ جان سکتے ہیں کہ تقوی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس پر ایمان نہ لائیں جو بھی نبی پر نازل ہوا، جو بھی نبی پر نازل ہوا. اب اگر ہم یہ آیت سنیں اللہ کے لہجے میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو جو کیجیے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں صاف صاف کیوں نہیں بیان کر دیا گیا. آپ ذرا دیکھیں، کنیکشنز دیکھیں آیات کا، اور آپ کو اندازہ ہوگا سورہ بقرہ ہم صرف ایک سورہ پر بات کر رہے ہیں. اسی سورہ کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک لفظ ایسا ہے جو ہم کو کنیکٹ کر رہا ہے ولایت سے اور امامت سے اور لیڈرشپ سے، اور لیڈرشپ ہمیں کنیکٹ کرتی ہے اللہ سے. اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے. اور اس کے بعد اولئک هم المفلحون کہہ دیا. ہدی من ربہم پر کل گفتگو ہوئی. ہدی من ربہم، ہدایت رب کی طرف سے ہونی چاہیے. من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح یافتہ. تو پتہ چلا کہ ہمیں تقوی کے مفہوم کو سمجھنا ہے، متقی ہونا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ہر اس شے سے محفوظ رہنا ہے جو خدا کو ناراض کرے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں. کوئی راضی ہو یا ناراض ہو اس کی آپ پرواہ نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ خدا راضی ہے یا نہیں. اگر کوئی شخص آپ کو خدا نخواستہ گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ بھیا یہاں بیٹھتے ہیں ایک ایسی جگہ کہ جو جائز نہیں ہے جہاں پر بیٹھنا، گناہ کی گیدرنگ ہے، آ جاؤ، آ جائیے. آپ نے کہا بھئی دیکھو میں یہاں نہیں آ سکتا. آپ نے کہا اچھا، تو آپ کو خود بہت بڑے متقی سمجھتے ہیں، آپ کیا ہیں؟ نہیں بھائی، اللہ نے کہا ہے، ابھی اس میں آئے گا، اسی سورہ بقرہ میں بڑی تاکید ہے صلہ رحم کی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ انہی آیات میں جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس میں صلہ رحم کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. یہ بھی تقوی کا ایک حصہ ہے. ان کو آپ ناراض نہ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی جو ہے مسائل پر گفتگو بند ہے، بات چیت بند ہے. آپ کیسے مومن ہیں؟ مومن ایک مومن سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتا. آپ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس سے؟ کسی دوست سے نہیں، بھائی سے، بہن سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے. یہ جائز نہیں ہے اسلام میں قطعاً. اس کے لیے کوئی روم نہیں ہے اسلام میں، قطعاً جائز نہیں ہے. اس کو قطع رحم کہا جاتا ہے، اور یہ گناہان کبیرہ میں شامل ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. تو آپ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں. لیکن آپ کا رشتہ دار، ظاہر سی بات ہے کہ رشتہ دار ہے لیکن اس کا حق ماں باپ سے زیادہ نہیں ہے. رائٹ؟ والدین سے زیادہ اس کا حق نہیں ہے. سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. جب والدین کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی اطاعت کرو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، مگر دیکھو اگر وہ تمہیں کسی ایسی بات کا حکم دیں جو ہمارے حکم سے ٹکراتی ہو تو تم خبردار لا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرنا. کس کی اطاعت نہ کرنا؟ ماں باپ کی. خبردار ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا. رشتہ دار کون ہے اور دوستی کون سی ہے؟ بھئی ہماری دوستی یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس وقت تک جب تک آپ اس کے ساتھ ہیں جس نے ہمیں آپ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. اگر آپ اس کے خلاف ہو جائیں، اگر آپ اس کی مخالفت کرنے لگیں تو ہم آپ کے ساتھ ہو کر
ہم کس طرح اللہ سے خود کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب مسائل تقوی اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ اسلام نے اور خود اس پورے سورے میں جو ترکیز ہے، جو تاکید ہے، وہ تقوی پر ہے. یعنی تشریح آگے تک جا کر تقوی کی ہو رہی ہے. متقین، اب 3 کیٹیگریز بنا دی اللہ نے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 21 سے تو 5 آیتیں مومنین کے تعلق سے، 2 آیتیں کافرین کے تعلق سے، 13 منافقین کے تعلق سے. اس کے بعد اب جو آیت ہے، اب جنرل تمام انسانوں سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ انسانوں ہی کی کیٹیگریز اللہ نے بیان کی ہیں. اب خدا انسانوں کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، عبادت کرو اللہ کی. اب میں نے کہہ دیا اللہ کی، لیکن آیت میں لفظ اللہ نہیں ہے. اور یہی ایلیکوینس ہے قرآن کا. جہاں جہاں قرآن نے نان مسلم سے بات کیا، جنرل بات کیا، تمام انسانوں سے بات کیا، وہاں کہیں بھی اللہ کی طرف نہیں بلایا ہے. عجیب بات کہہ رہا ہوں. کس کی طرف بلایا ہے؟ رب کی طرف بلایا ہے. اس لیے کہ اللہ تو اس میں ذات ہے. اللہ کا لفظ اس کے لیے ہے، یہ اللہ کا نام ہے. یہ اس کے لیے جس نے اللہ کی دیگر صفات کو قبول کر لیا ہے. اس سے جب بات ہوگی تو خدا کی طرف، اللہ کی طرف بلایا جائے گا. لیکن جب عام انسانوں سے بات ہوگی تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ تم کو کسی نے خلق کیا ہے. نہ صرف کسی نے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد ہو سکتا ہے خالق جو ہے کسی چیز کو بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دے. یہ وہ خالق نہیں ہے جو چھوڑ دے، یہ رب ہے جو پرورش کرتا رہتا ہے. تم کیا تھے، اب کیا ہو، کل کیا ہو جاؤ گے. جو رب ہے، جو کبھی کسی لمحے میں تم کو تنہا نہ چھوڑے، اسے خدا کہتے ہیں. اس کی طرف آ جاؤ، اس نے تم کو خلق بھی کیا. ربکم الذی خلقکم، رب ہے جس نے تمہیں خلق کیا. تو خالقیت کا ذکر بھی کیا، ربوبیت کا بھی ذکر کیا. اے انسانوں، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو انسانوں کو بھی تقوی کی طرف دعوت دی جا رہی. مسئلہ سارا تقوی کا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ 9 آیتیں ہیں 21 سے لے کر 29 تک. ٹھیک ہے. ان تمام آیتوں میں ان لوگوں کو خطاب ہے جنرل جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، جو ابھی متقی نہیں ہیں. لعلکم، شاید تم متقی بن جاؤ، تم ہماری بات تو سنو، آؤ تو صحیح، اللہ کی عبادت تو کرو، سمجھو تو صحیح، غور تو کرو تم کو کس نے پیدا کیا، تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. اگر تم یہی غور نہ کرو تو تم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے. اس کے بعد قرآن بار بار ان کو متوجہ کر رہا ہے کائنات کی تخلیق کی طرف، ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا. اس ساری باتیں کرنے کے بعد خدا نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. اس لیے کہ قرآن جب دوسروں سے بات کرتا ہے تو لوجیکل بات ہوتی ہے، ایسی جذباتی بات نہیں ہوتی. اللہ نے تم کو خلق کیا، پیدا کر دیا، بات ختم ہو گئی. وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے پیدا کیا تو کون ہے خدا وہ؟ تو کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دیکھو، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ تمہارا رب ہے کہ نہیں، اگر خدا کی خدائی میں تمہیں شک ہے، جب آپ جنرل انسانوں کو بلائیں گے، اسلام کی طرف دعوت دیں گے. ہم دعوت کی بات کر رہے تھے کہ دعوت کتنا ضروری ہے، تبلیغ کتنی ضروری ہے. یہ جو تبلیغ ہے، یہ تبلیغ جب ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں ہمارے لیے کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ اسلام از اے لاجیکل ریشنل ریلیجن. یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو کامن سینس کے ذریعے سے بلا سکتے ہیں. Just use your common sense and you will understand what Islam is. Islam is very easy to understand. اور آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے to convey the message of Islam. تو یہ جب اسلام اتنا عظیم ہے اور اتنا ایزی ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کی اپروچ کیا ہے. وہ جب کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، انسانوں کو بلا رہا ہے، تو بھئی مؤمنین سے جب خطاب کرتا ہے دوسرے طریقے سے کرتا ہے. کافرین سے خطاب کرتا ہے کسی اور انداز سے، منافقین سے کسی اور انداز سے. اب انسانوں سے بات ہو رہی ہے نا، تو کاٹے کو انسانوں، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ خدا تمہارا رب ہے، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ نبی رسول جو آئے ہیں یہ ہم نے بھیجا ہے کہ نہیں ان کو بھیجا ہے، تو ہم تم کو دلیل دیے دے رہے ہیں. ہم ایسے ہی نہیں تم کو بلا رہے ہیں، بے سبب نہیں بلا رہے ہیں، دلیل کے ساتھ، with evidence. کیا ہے ایویڈنس؟ تو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے بھیجا ہے یہ ہم نے نہیں بھیجا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن جیسا ایک سورہ لا کر دکھا دو. ایک سورہ
اس قرآن جیسا ایک سورہ لے آؤ. پہلے کہا، پہلے 3-4 جگہ اس کا ذکر ہے. پہلے کہا کہ بھئی اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی کتاب لے آؤ. تو کہا نہیں، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ ہو گیا. کہا چلو بھئی ٹھیک ہے، اگر تمہیں شک ہے بسورتن، آیات بھی نہیں کہا، آیا نہیں کہا، کیونکہ اگر آیت کہتا تو ظاہر سی بات ہے کہ آیت چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے. اب وہ کون سی آیت لائیں؟ کہ سورۃ من مثلہ، تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے کہ تم ایک چھوٹا والا سورہ لیا اٹھا کر، ہے نا. ہم ہی نہیں کہہ رہے سورہ بقرہ لاؤ، اس لیے چیلنج کے طور پر سورہ بقرہ کو پیش نہیں کیا گیا، سورہ کوثر کو پیش کیا گیا جو سب سے چھوٹا سورہ تھا. اور یہ اصول بن گیا کہ ہمیشہ چیلنج کے طور پر چھوٹوں کو پیش کیا جاتا ہے. اور آخر میں یہ بھی چیلنج کیا کہ بحدیث اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ بھئی بحدیث من مثل، ایسی کوئی ایک بات لے آؤ، کوئی ایک بات ایسی لے آؤ، کوئی ایک مفہوم جیسے قرآن ہے. اس کا مطلب یہ کہ تم قرآن لاؤ، پورا قرآن نہ صحیح، ایک سورہ صحیح سورہ نہ صحیح، کوئی ایک بات قرآن والی لے آؤ. تو یہ چیلنج کر دیا. اب آ جاؤ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تو انسان کا کلام ہے. جب انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، لے آؤ. اچھا یہ تو ایک انسان نے پیش کیا ہے، تم کہہ رہو یہ انسان ہے تو اس نے ایک نے پیش کیا ہے. فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جسے تم چاہو جمع کر لو، کانفرنس کر لو، سیمینار کر لو، میٹنگ کر لو، سب کو جمع کر لو، جتنے دنیا کے اسکالرز ہیں، نان اسکالرز ہیں، جو بھی ہیں، پوری دنیا جمع کر کے تم ایک سورہ لے آؤ. جب لے آؤ گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، پھر تمہارے پاس دلیل ہوگی. تو قرآن دلیل کے ذریعے سے بلانا چاہ رہا ہے، بغیر دلیل کے نہیں. یعنی آپ کو اگر قرآن کی پیروی کرنی ہے، ہم جو قرآن کو مانتے ہیں یوں نہیں کہ بھئی ہم نے سنا تھا ابا سے اماں سے، اس لیے کہ چونکہ قرآن وہ کتاب ہے. اور میں اکثر جب نان مسلم سے بات کرتا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے سامنے پیش کرنے کی. میں کہتا ہوں کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ جیسس واز اے پرافٹ اینڈ موسیس واز اے پرافٹ، ٹھیک ہے وہ پرافٹ تھے، یا تم ان کو سن آف گاڈ کہتے، جو بھی کہتے ہو، وی ڈڈنٹ سی ہم، ہم نے کب دیکھا ہے ان کو؟ کہا ان کے یہ معجزات اور یہ ان کے معجزات تھے، یہ تو ہسٹری ہے. کوئی بھی نبی، کوئی بھی شخص جب نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے کہ دیکھو میں یوں نبی ہوں، معجزہ پیش کرے، معجزہ پیش کرے. تو وہ معجزہ وہ ہو جو ہم دیکھیں. ہم نے تو عیسیٰ کا معجزہ نہیں دیکھا، موسیٰ کا معجزہ نہیں دیکھا، ابراہیم کا معجزہ نہیں دیکھا، ہم نے کسی کا معجزہ نہیں دیکھا، ہم نے خاتم النبیین کا معجزہ بھی بظاہر نہیں دیکھا، رائٹ؟ تو پھر ہم کو کیوں مانے؟ ہم نے کہا اگر ہم نے نہیں دیکھا ہوتا تو ہم ان کو بھی نہیں مانتے، مگر ہم نے ان کا معجزہ دیکھا ہے جو اس وقت موجود ہے. اور معجزہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ان کا معجزہ ہے. اگر صرف اسی موضوع پر بات کی جائے تو گفتگو کہیں اور چلی جائے گی، لیکن یہ خود اس کو ثابت کرنا کہ قرآن معجزہ ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے. قرآن میں جو تذکرے ہیں، قرآن کا جو انداز ہے، قرآن کا جو اسلوب ہے، جو اسٹائل ہے، اور قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں امیزنگ، جو آج ثابت ہو رہی ہیں، یہ قرآن معجزہ ہے. اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ بھئی تم اس جیسی ایک کتاب لے آؤ، اس جیسا ایک سورہ لے آؤ، تو جنگ تو ختم ہو گئی نا. اب کوئی ایک شخص جو یہ چیلنج کر رہا ہے، اس کو ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اس کا جواب اسی طرح دے دے جو وہ چیلنج کر رہا ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا، اس کا مشن ختم ہو جائے گا. اس کے مقابلے پر تلوار لے کے آنا، اس سے جنگ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے پاس اس چیلنج کا جواب نہیں ہے، اس لیے جنگ کر رہے ہو. تو یہ دنیا میں جتنے لوگ تلوار لے کے نکلتے ہیں نا،
اس کو مار دو، اس کو کاٹ دو، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے دلائل کا جواب نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے گا۔ تو کافر کا طریقہ کیا ہے کہ جب جواب نہ بن پڑے تو مار دو، کاٹ دو، کافر کہہ دو، اس لیے کہ خود کافر ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ اصول ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ بھی دیکھو یہ چیلنج ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم ایز اے مسلم ہمارا کام کیا ہے؟ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم مسلم اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلم تھے تو ہم اتفاق سے مسلم گھر میں پیدا ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہم چیزوں کو عقل سے، فکر سے، دلیل سے سمجھتے ہیں۔ لاجک اور ریزننگ اگر نہ ہو تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو ایک اصول قرآن نے دیا کہ بھئی جو بھی خدا کی طرف سے ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، لہذا تم آرام سے چیلنج کر سکتے ہو کہ لاؤ کوئی ایسا۔ ارے بھئی کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا قمبر نے حجاج سے؟ جب حجاج نے کہا قمبر تم علی کے غلام، کہاں؟ کہا چھوڑ دو علی کی محبت۔ مسکرانے لگے، کیوں؟ بھئی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا بھئی تو نے یہ مطالبے کتنے لوگوں سے کیے ہیں؟ کہا ہزاروں سے کر چکا ہوں۔ کہا کسی نے چھوڑی علی کی محبت؟ کہا نہیں، حسرت دل کی دل میں رہ گئی۔ یعنی وہ جو براہ راست علی کے غلام نہیں تھے، جنہوں نے علی کی غلامی فزیکلی اس طرح نہیں کی تھی، وہ تو اس کے مطالبے کو پورا کر نہ سکے، تو پھر کتنا نادان ہے جو ان سے پوچھ رہا ہے جو علی کا ریل غلام ہے۔ مگر سبحان اللہ کیا کہنے قمبر کے، ہماری جان نثار، ہم جو قمبر کے غلام۔ قمبر نے کہا مگر میں تجھے مایوس نہیں کروں گا، اس لیے کہ تیری حسرت ہے کہ کوئی علی کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، میں آج ان سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ حجاج جو کہہ رہا علی کو چھوڑ دے، میں چھوڑ دوں گا۔ کہا جو چھوڑ دو گے تو بہت زبردست بات ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، جلدی چھوڑو۔ کہا نہیں نہیں رکو، ایک شرط ہے صرف۔ اس نے کہا تم 100 بھی رکھو گے پوری کروں گا۔ کہا نہیں نہیں 100 کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک شرط۔ کہا ایک شرط؟ کا کیا ہے وہ شرط؟ کہا کوئی علی جیسا لے آؤ۔ لے آؤ، ابھی چھوڑتا ہوں، ابھی چھوڑ دوں گا۔ مجھے تو محبت کرنی ہے کسی بہت ہی اعلیٰ سے، جو واقعی اعلیٰ بھی ہو، علی بھی ہو، عظیم ہو، کریم ہو، سخی ہو، شجاع ہو، عالم ہو، حکیم ہو، ایسے سے مجھے محبت کرنی ہے، ایسے لے آؤ لے آؤ۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو کہا اس نے کہا پھر یہ کیسے ہوگا؟ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیجئے، عجیب بات ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ اسٹائل دے رہا ہے کہ گفتگو کرو، جب مخالف سے گفتگو کرو تو گھبراؤ نہیں، تم کمزور نہیں ہو، تمہارے پاس جو چیزیں وہ چیلنج کے طور پہ پیش کر دو۔ لے آؤ کوئی علی جیسا، لے آؤ کوئی قرآن جیسا۔ جب نہیں ہے تو پھر ہم کیسے چھوڑیں گے قرآن کو؟ ہم کیسے چھوڑیں گے اہل بیت کو؟ تو یہ قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم کو ہم ٹائم دیتے ہیں، تمہیں ہم یہ چانس دیتے ہیں، تم سب کو جمع کر کے لے آؤ۔ نہیں لا سکتے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے جب نہیں لا سکتے جواب، تو جس کا جواب نہیں آ سکتا یہ طے شدہ ہے کہ پھر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ جو من جانب اللہ ہوتا ہے اس کا سب مل کر بھی جواب نہیں لا سکتے۔ اسی لیے نبی کے یہ دو بڑے معجزے ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت۔ اب دیکھیں قرآن سمجھانوں کو، مسائل کو سمجھانے کے لیے کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا تو علی اتنے عظیم ہیں، اچھا تو رسول اتنے عظیم ہیں۔ رسول تو ہم جیسے ہیں، رسول تو ہم جیسے بشر ہیں، علی تو بالکل ہم جیسے ہیں۔
آپ کہہ رہے ہیں اتنے عظیم. اچھا سنو, تو قرآن کس انداز سے سمجھاتا ہے بتائیں. اسی جگہ تو آیت نمبر 25 تک ہم نے گفتگو کی آپ سے. اب اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ سنو, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. ان سے کہہ دو, عام انسانوں سے, یا ایھا الناس ہی سے خطاب بھی چل رہا ہے. یہ وہی 9 آیتیں ہیں جن پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. انہی میں ایک آیت میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے یہ کہہ دو تمام انسانوں کہ دیکھو تم اگر مان لو گے تو بہت اچھی بات ہے, مؤمنین میں شامل ہو جاؤ گے. جب مؤمنین میں شامل ہو جاؤ گے تو ہم نے مؤمنین کو بشارت دی ہے. کیا بشارت ہے؟ کہ ان کے لیے جنت ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ کہ جنت میں ان کو پھل ملیں گے. پھل ملیں گے. انہوں نے کہا اچھا تو پھل ملیں گے تو کون سی خاص چیز ہے جنت؟ ہم تو یہاں بڑے زبردست پھل لے آتے ہیں خود جا کر, بہترین پھل, ہر قسم کے پھل, اور اس ملک میں تو پوری دنیا کے پھل یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا کہا نہیں, کل ما رزقوا من ثمرۃ رزقا, وہ ایسے پھل ہوں گے کہ جب ان کے سامنے وہ پھل پیش کیے جائیں گے تو جب بھی وہ پھل پیش کیے جائیں گے اسے دیکھ کے کہیں گے ارے یہ تو ہم کھا چکے ہیں پہلے, یہ تو ہم دنیا میں کھا چکے ہیں. وہ اتوا بہ متشابہا, حالانکہ ان کا دھوکہ ہے. ان کے سامنے سیب, مثلا سیب, اب میں مثال دے رہا ہوں, قرآن نے سیب کا ذکر نہیں کیا, سیب, انار پیش کیا گیا. انہوں نے کہا یہ تو ہم کھا چکے ہیں, یہ کیا ہم کو دیا جا رہا ہے جنت میں, یہ کیا خاص بات ہے؟ وہ اتوا بہ متشابہا, یہ ان کو تشابہ ہوا ہے. متشابہا, یہ وہ انار نہیں ہے جو انہوں نے دنیا میں کھایا تھا, اور جب وہ کھائیں گے تو پھر کہیں گے ارے یہ تو بالکل کوئی کچھ اور ہی چیز ہے, یہ بالکل نیا کوئی پھل ہے. اب اس نئے پھل کو انار کی شکل میں کیوں پیش کیا جا رہا ہے جناب بتائیے؟ تو پھر وہ جو نیا پھل ہے اس کی ایک نئی شکل ہونی چاہیے تھی. کہا نہیں, وہ جنت کے جو پھل ہیں ان کا تم تصور نہیں کر سکتے کہ کیا ہے, اس کا مزہ کیا ہے تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. مگر ان کو ایک نیا لباس دیا جائے گا, وہ لباس وہ ہوگا ان پھلوں کا جو تم دیکھ چکے ہوگے. کیوں؟ کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ تاکہ تم ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے, کھاؤں کہ نہیں کھاؤں, تاکہ تم اس سے مانوس رہو. اس مانوس رہنے کے لیے جو جنت کی چیزیں ہیں ان کو وہ لباس دیا جاتا ہے جس سے تم مانوس ہو. مگر جنت کی حقیقت کچھ اور ہے. ہمیں جب پھل وہ نہیں ہے تو وہ امام کیسے وہی ہو جائے گا جو تم سمجھ رہے ہو. سمجھو نا, یعنی قرآن نے ایک اصول یہ دیا کہ جو جنت کی چیزیں ہوتی ہیں, جو جنت کی نعمتیں ہیں, جب تم کو ملتی ہیں تو اس شکل میں ملتی ہیں جو شکلیں تم دیکھتے رہتے ہو, تاکہ تم مانوس رہو, گھبراؤ نہیں ان کے قریب جانے کے لیے. اب مت کہنا ہم جیسے ہیں, اب مت کہنا ہم جیسے, ان کی اوریجن جنت ہے, تمہاری اوریجن یہ زمین ہے, وہ وہاں سے آئے ہیں تمہارے لیے, اور جب آئے ہیں تو تمہارے لباس میں آئے ہیں تاکہ تم مانوس رہو. یہ رحمت پروردگار ہے. اگر نور حقیقت نور کے ساتھ آتا تو تم کیسے برداشت کرتے؟ موسیٰ تو برداشت نہ کر سکے, اما وہ جب ایک جھلک برداشت نہ کر سکے تم پوری حقیقت کو کیسے برداشت کرتے؟ صلی اللہ بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ گفتگو یا ایھا الناس کی گفتگو چلتی ہے یہاں تک کہ آیت 29 تک یہ بات آتی ہے. اب یہاں سے مختلف انداز سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, توحید الہی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یا ایھا الناس, اے انسانو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی طرف آؤ, اپنے رب کی طرف آؤ. 29 آیتیں ہو گئیں.
اب آیت نمبر 30 وہ آج میں بیان نہیں کروں گا، حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ آج بیان کروں، لیکن کیا کروں کہ باہر کیف جتنا ہو سکے گا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو انشاءاللہ یہاں سے ہم گفتگو کل شروع کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مضمون اس کے آگے کیا ہے. جب دلچسپ مضمون ہے، بار بار آپ سن چکے ہیں، مگر کیا اس کو الگ کر کے، کانٹیکسٹ سے الگ کر کے آپ نے ہمیشہ سنا ہے. اب آپ دیکھیں نا 29 تک ہم پہنچے. آیت نمبر 30 کیا بیان کرتی ہے؟ تو اے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کی بات پر ان کو کنونس کیا جا رہا ہے. 3 کیٹیگریز بیان کر دی گئیں. تو یا کوئی متقی ہے، یا منافق ہے، یا کافر ہے. اور اے انسانوں، ابھی تمہاری چوائس ہے تم کدھر جاؤ، مگر ان کو اور سمجھانا ہے. اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ان انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے، ان کو مثالیں دینا چاہتا ہے. تو اس نے کہا سنو، اب میں نے چونکہ عام انسانوں کو خطاب کیا، یہ تمام انسان کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی. تو چلو میں تمہارے باپ کا قصہ بیان کر دیتا ہوں. جہاں سے تم شروع ہوئے نا، وہاں سے تمہارا قصہ ہم تمہارے وجود کا قصہ ہم بیان کر دیتے ہیں. اور یہ کہہ کہ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب یہاں سے وہ آیتیں شروع ہوتی ہیں. انشاءاللہ ان آیتوں پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد جو آیات ہیں وہ بھی امیزنگ، یعنی کہ کنیکٹیوٹی آپ دیکھیں آیات کی، اور مضامین جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اور جو مضامین، مقصد کیا ہے سارا؟ اللہ سے مربوط رہو. تمہارا کنیکشن، تم انسان ہو، اللہ سے تمہارا کنیکشن رہنا چاہیے، اور خدا جنہیں بنائے اور بھیجے ان سے تم کنیکٹڈ رہو. نہ خدا کو چھوڑو، نہ ان کو چھوڑو، لیکن تم خدا تک پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ نہ ہو جن کو خدا نے ذریعہ بنایا. وہ قادر مطلق ہو کر تو ڈائریکٹ تم کو کچھ نہیں دیتا، تم مجبور محض ہو کر ڈائریکٹ اس تک پہنچنا چاہتے ہو. سوچنے کی بات، وہ قادر مطلق ہو کر تو کتابوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے اپنا پیغام بھیج رہا ہے. تم مجبور محض ہو کے کہتے ہو ہم اللہ تک ایسے ہی پہنچ جائیں گے. تو اس سے دیکھو، اب تم خود دیکھنا چاہتے ہو کہ ان 3 میں سے تم کدھر جانا چاہتے ہو. تم متقی رہنا چاہتے ہو، یا کافر، یا منافق. تو میں تمہارے سامنے، قرآن کہتا ہے میں تمہارے سامنے ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں. اس واقعے کو تم دیکھو، پڑھو، غور کرو، اور پھر تمہاری سمجھ میں خود آ جائے گا کہ تمہیں کدھر جانا چاہیے. ابھی فیصلہ تمہارے اوپر ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بیان نہیں کیا قرآن نے، میں کہتا ہوں اور اس سے زیادہ کلیئر اور صاف کیا بیان کرتا قرآن. غور تو کرو. سارا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں غور نہیں کیا جاتا. سارا پرابلم یہ ہے کہ قرآن شکایت کرتا رہ جاتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. بھئی یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اب جن دلوں میں تالے ہوں انہیں کھولے کون؟ اپنے نظر کو اور اپنے بصر کو اور اپنی بصارت کو کھلا رکھ کر، کھلی آنکھوں سے، کھلے دل سے، کھلے دل و دماغ سے قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کرو تو بہت باتیں سمجھ میں آئیں گی. اور ہدایت بہت کلیئر ہے قرآن میں. ہدایت چھپی بھی نہیں ہے، ہدایت واضح ہے قرآن. شرط یہ ہے کہ تم اس کو قبول کرو گے تو متقی بن جاؤ گے. تو اب قرآن نے اس کے بعد پھر آدم کا قصہ پیش کیا اور اس کو کس انداز سے بیان کیا. انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے گفتگو کریں گے، اگرچہ ہم کافی بیہائنڈ ہیں اپنے مضمون کے لحاظ سے اس لیے کہ پورے سورے کو، لیکن آخر میں ہم یہی کریں گے جتنا مضمون رہ جائے گا اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ جلدی مزید اور تیزی سے اس کو تمام کر دیں، تاکہ پھر آپ کے لیے کام رہ جائے گا. ہمارا کام ختم ہو جائے گا، کام آپ کا رہ جائے گا کہ آپ سورہ بقرہ کی پھر تلاوت فرمائیں، اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا ہوم ورک پورا کریں. رائٹ؟ اور ہوم ورک یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں اور پڑھیں اور غور کریں. غور کر کے جب آپ غور کریں گے، آپ یقین جانے میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن ایک بار جب پڑھنا کوئی شروع کر دے، اس سے پوچھیں کہ بھئی تم وہاں چلو گے، یہاں آؤ گے، ادھر جاؤ گے، یہ کام کرو گے، ٹی وی دیکھو گے، یہ فلم دیکھو گے، یہ کرو گے، وہ کہے گا بھائی اس مختصر سے زندگی میں فرصت کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس جتنی فرصت ملتی ہے قرآن بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اٹ از فن. ریڈنگ قرآن از ریئل فن.
مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے قرآن کی تلاوت میں بھی، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے میں بھی، قرآن کی تفسیر کے نکات میں غور کرنے میں بھی. بالکل فوڈ فار تھاٹ. مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. اس میں حکمت ہے، اس میں علم ہے، اس میں آپ کی تمام پریشانیوں کے حل موجود ہیں اس قرآن مجید میں. اس لیے حکم ہے کہ قرآن سے اپنے کو مربوط رکھو. قرآن وہ کتاب الہی ہے جو تمہارے لیے ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے. اور روزانہ کم سے کم 100 آیتیں ضرور پڑھو. 100 آیتیں پڑھو. 100 آیتیں نہیں پڑھ سکتے تو دوسری روایت میں چلو 50 پڑھ لو. یعنی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ ایک مومن کو لازم ہے کہ وہ روز 50 آیتیں پڑھے. اور ایک روایت یہ ہے کہ عہد الہی ہے، اللہ سے کیا ہوا کمیننٹ ہے یہ قرآن. اس عہد الہی کو کم سے کم 50 آیتیں پڑھ کر پورا کرو ہر مومن. آخر میں یہاں تک بھی چھٹے امام نے فرمایا کہ اچھا اگر کوئی واقعی اتنا بیزی ہے، جیسے قرآن نے کہا کہ اگر تم واقعی اتنے بیزی ہو، بیمار ہو، تو فقرؤ ما تیسر، تو جتنا ہو سکے پڑھو. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے، کیا چیز مانع ہے ایک بزنس مین کو، ایک تاجر کے لیے کہ جب وہ واپس گھر میں آئے تجارت کرنے کے بعد سونے سے پہلے کچھ آیتیں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ کیا چیز مانع ہے؟ کیا بہانہ ہے؟ کیا ایکسکیوز ہے؟ اور اس کے بعد آیتی ظاہر سی بات ہے کہ آپ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب قرآن میں دیکھ کر پڑھنے کا ہے. قرآن میں روز اپنا اصول بنائیں، گھر میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج اصول بنائیں. جن حضرات کے یہاں ہے الحمدللہ، جن نہیں ہے تو وہ اور اس کو اور سلیقے سے بنائیں. روز صبح یا روز شام جب آپ کے گھر والے سب موجود ہیں، سب مل کے ایک 5 منٹ کا ٹائم معین کریں کہ ہم سب مل کے بیٹھ کے آج قرآن پڑھیں گے. بچوں سے مت کہو قرآن پڑھو بیٹھ کے، خود پڑھو. بچے دیکھیں گے تو پڑھیں گے. ماحول بنائیں، گھر میں ماحول بنائیں. جب ماحول بنے گا تو پھر آپ قرآن سے کنیکٹ ہوں گے. اور جتنا انسان قرآن سے بصارت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ قریب ہوتا ہے اتنا ہی قرآن اسے اہل بیت سے قریب کرتا ہے. تاریخ میں کبھی کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جب اہل بیت کے ماننے والوں سے زیادہ کوئی شخص قرآن پر عمل کرنے والا رہا ہو. سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن بیان کرنے والے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے والے کون ہیں؟ اہل بیت. سوچیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ اہل بیت کی بات کر رہے ہو، وہ تو قرآن کے ساتھی ہو، تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں، وہ تو بہت بلند ہیں، ہم کہاں، ہم غلام. اسی لیے ہمارے ائمہ نے کچھ ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ بڑے جو کام ہیں الہی، رسالت الہی کے جو کام ہیں، رسالت کے پیغام الہی کو پہنچانے کے اور اس پیغام کو بچانے کے جو کام ہیں، ربانی امور، یہ مت سمجھنا کہ صرف غیر معصوم انجام دیتے ہیں. وہ بھی انجام دیتے ہیں جنہیں معصوم معین کر دیتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اور وہ بھی اس شان سے انجام دیتے ہیں کہ دنیا ان کے امام کو تو کیا جواب لائے گی، ان کا بھی جواب نہیں لا سکتے. کتنی عظیم ہوگی وہ شخصیت، سوچیں، جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. بیعت صرف اس کی ہو سکتی ہے جس کا ہاتھ ید اللہ ہو. قرآن وضاحت کس سے بات کر رہا ہے؟ جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جائے، صرف وہ بیعت لینے کا حق رکھتا ہے. اگر کوئی ایسا معصوم کسی کو اپنا نمائندہ معین کرے اور کہے کہ جاؤ مسلم میری طرف سے بیعت لے لینا، وہ ہاتھ کتنا مبارک، کتنا عظیم ہوگا کہ جس ہاتھ پر حسین کی بیعت کی جا رہی ہے. اور یہ مسلم ہیں، بھیج دیا گیا ہے اور مسلم چلتے ہیں. بس یہ ایام ازاں ہے نا جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کربلا کا واقعہ ہے.
لیکن یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کوفے کا واقعہ ہے، یہ ایک مظلوم کا واقعہ ہے، یہ تنہا ہے ایک شہید، اکیلا ہے ایک مظلوم۔ کربلا میں جب کوئی نکلتا تھا نا جہاد کے لیے تو ہر طرف سے آوازیں آتی تھیں، ہر طرف سے آوازیں آتی تھیں، ہاں ہاں مرحبا ہم موجود ہیں، ہم سن رہے ہیں، شجاعت کی داد دی جا رہی ہے۔ مگر ایک مظلوم ایسا ہے کہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو تنہا ہے، اکیلا ہے، اور اس انداز سے نکلتا ہے، ایسی مظلومیت ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے تو اس کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ غریب الوطن، جب کبھی غریب الوطن کا ذکر ہو تو مسلم کو سلام کرنا، ایسا کوئی غریب الوطن نہیں جو مسلم کے جیسا ہو۔ اکیلا ہے، تنہا مسلم، ہزاروں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں مگر جیسی نماز تمام کی پلٹ کے دیکھا کوئی نہیں۔ یہ کوفے والوں کی بے وفائی اور یہ مسلم کی بے کسی اور تنہائی، اور اس کے بعد پھر جب وہ منزل آتی ہے کہ جناب مسلم کسی ایک گھر کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ مومنہ کا ایک مکان ہے، اور وہ باہر نکلتی ہے کہتی ہے اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں کہاں جاؤں جس کا کوئی گھر نہ ہو، مگر پھر بھی اٹھ کے جانے لگے۔ کہا جس کا چاہے تم مسافر ہو، کیا تم کہیں باہر سے آئے ہو؟ کہ ہاں باہر سے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ کہا مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں رہتا ہوں۔ محلہ بنی ہاشم کا نام سنا؟ آپ جانتے ہیں کہ محلہ بنی ہاشم سے اہل بیت کے چاہنے والوں کا بڑا تعلق تھا اس زمانے میں۔ وہ سمجھے تھے، جانتے تھے کہ محلہ بنی ہاشم صرف اہل بیت کا گھرانے والے رہتے ہیں وہاں۔ تمہارا کیا تعلق محلہ بنی ہاشم سے؟ وہاں کیوں رہتے ہو؟ تم کون ہو؟ کیا تمہارا نام ہے؟ سر جھکا کے کہتے ہیں میرا نام مسلم ابن عقیل ہے، میں حسین کا سفیر ہوں۔ یہ سننا تھا کہ قدموں پہ گر گئی، معاف کرنا، پہچانا نہیں تھا کہ گھر حاضر ہے، تشریف نہیں آئے، یہ گھر آپ کے لیے حاضر ہے، آپ گھر میں تشریف نہیں آئے۔ مسلم داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے، نہ بستر چاہیے سونے کے لیے، نہ دسترخوان چاہیے کھانے کے لیے، بس ایک مصلی چاہیے نماز کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے، اور یہ جو رات ہے مجھے عبادت میں گزارنی ہے، پوری رات عبادت میں گزاری ہے۔ صبح ہوتے ہوتے جب ابن زیاد کو معلوم ہوا اور ایک لشکر بھیجا ہے گرفتاری کے لیے اور مسلم باہر نکلے ہیں تلوار لے کر اپنے دفاع کے لیے، تو ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کہتی ہے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں گھر میں رہیں۔ کہا نہیں، گھر میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ مجھے برداشت نہیں ہے نامحرم تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں۔ یہ غیرت ہاشمی اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ خبر بعد میں بیویوں کو ملی ہوگی تو عجب نہیں، آواز دیو مسلم اتنے غیرت دار ہو، آ ذرا شام غریبہ میں دیکھو یہ ظالم خیموں میں چلے آئے ہیں، بیویاں خیمے سے دوسرے خیمے میں۔ ہاں عزادارو، یہ ایام عزا ہیں، اس میں کوئی بخل نہ ہو گریے میں رونے میں، یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ یا اللہ نے پھر آپ کو ایک وقت دیا، ایک موقع دیا ہے پرسہ دینے کا شہزادی کو۔ جناب مسلم ہے، جنگ کرتے ہیں، کیا شجاعت ہے، اللہ اکبر، دونوں طرف سے شجاعت آئی ہے۔ کس کے فرزند ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس کا خون ہے رگوں میں دوڑ رہا ہے؟ ابو طالب، اللہ رے شجاعت ابو طالب کے فرزند کی ذرا دیکھے دنیا آ کر۔ اس لیے 500 کا ایک دستہ آتا ہے، ڈیفیٹ کھاتا ہے چلا جاتا ہے، پھر 500 کا ایک دستہ آتا ہے، شکست کھاتا ہے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ میں بار بار مدد بھیج رہا ہوں، ایک فرد پر قابو نہیں پا سکتے۔ تو کہا تو جانتا نہیں ہے کون ہے؟ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، اور اس شیر کو دھوکے سے مارا گیا۔ جس نے ابن زیاد کو دھوکے سے نہیں مارا، یہ ہے اسلام، دنیا کو بتاؤ اسلام کدھر ہے، اس کو دھوکے سے مارا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا، اس کے اوپر گھاس بچھائی گئی، جنگ کرتے کرتے دشمن پیچھے ہٹتا چلا گیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ وقت وہ بھی آیا جب میرے مولا اور آقا جناب مسلم اس گڑھے میں گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ظلم ہوا اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ میں ہمیشہ اس کو ریلیٹ کرتا ہوں کربلا سے، اور کہتا ہوں کہ کربلا کا مقدمہ اس لیے ہے کہ آپ ہی دیکھیں جو کچھ چیزیں، جو باتیں، جو مظالم آپ کو کربلا میں ملتے ہیں، وہ اسی ایک شخص کے اوپر آپ کو تمام مظالم نظر آ رہے ہیں۔ آپ ہی دیکھیں کہ جب گڑھے میں گرتے ہیں کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے،
جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پتھر لے کر آتا ہے، پتھر سے حملہ کر رہا ہے، جلی ہوئی لکڑیاں پھینکی جا رہی ہیں۔ ارے یہ بالکل وہی منظر ہے جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولی میں پتھر لے کر آتا تھا، امام کی طرف پتھر سے حملہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر! گرفتار کر کے زخمی شیر کو لے کر جب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے تو کسی نے کہا کہ تم داخل تو ہوئے، دیکھو ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ آواز دی مال امیر سوى الحسین، امیر کی بات کر رہے ہو؟ میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کسی، میرا سلام صرف حسین کو ہو۔ ہاں عزادارو، پانی لایا گیا، بار بار پانی خون سے آلودہ ہو جاتا ہے، واپس کر دیا جاتا ہے، پھر پانی آتا ہے، آخر میں کہا نہیں اب پانی مت لانا، میں جانتا ہوں کہ پانی میری قسمت میں نہیں ہے مرتے وقت، اس لیے کہ میرے آقا پیاسے اس دنیا سے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پانی پی لوں؟ اس کے بعد پھر پوچھا گیا کوئی خواہش ہے؟ اب تمہیں قتل کیا جائے گا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ کہا ہاں ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے، اور یہ کہہ کے رونے لگے۔ ابن زیاد نے دیکھا، کہا رو رہے ہو موت کا نام سن کر؟ کہا نہیں، موت کا نام سن کے نہیں رو رہا ہوں، میں جانتا ہوں جو میں خواہش کروں گا تو پوری نہیں کرے گا۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا کوئی میرے مولا کو بتا دے کہ آقا کربلا نہ آئے، آقا کوفے نہ آئے، کوفے والوں نے دھوکہ دیا ہے، اس لیے کہ میرے مولا کے ساتھ بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی مولا کو بتا دے کہ واپس چلے جائے مدینے، کوئی ہے یہ خبر دینے والا۔ آخری لمحات میں بھی مسلم کو اپنی فکر نہیں ہے، مولا کی فکر ہے۔ ہاں عزادارو، کیا مظلومیت ہے، اللہ اکبر! اور جب لے کے چلے ہیں پشت بام پر آ گئے، تلوار سر پر لٹکی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ قتل کرے تو ایک مرتبہ کہا رک جا، ابھی رک جا، کیا بات ہے، کیا مجھے سلام کرنے دے اپنے مولا کو، سلام کرنے دے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمیشہ یاد دلاتا ہوں، جب نماز کے بعد کھڑے ہو کے زیارت کرتے ہو نا، حسین کی زیارت، مسلم کو بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ مسلم کی سنت ہے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، جب قاتل نے چاہا کہ تلوار چلا کے رک جا، کہا اب کیا چاہیے؟ کہ اپنے مولا کو سلام کرنے دو، اور اس کے بعد پھر اس راستے کا رخ کیا جو کربلا کی طرف آ رہا ہے، اور آواز دیا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ۔ آواز پہنچی، حسین خیمے کے سامنے کرسی پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے، وعلیک السلام یا اخی مسلم، تم پر بھی سلام میرے بھائی۔ یہ سلام کا جواب جو سنا تو ایک مرتبہ بیبیاں باہر نکل آئیں، زینب نے باہر نکل گیا، بھیا کیا مسلم آ گئے؟ نہیں میری بہن، مسلم نہیں آئے، مسلم تلوار کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، قاتل انہیں قتل کر رہا ہے، میرے بھائی نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد حسین نے کہا ذرا مسلم کی اس بچی کو لے کر آؤ۔ مسلم کی بچی کو اپنے زانو پر بٹھایا، پیار کرنے لگے، گوشوارے پہنانے لگے۔ بچی نے ایک مرتبہ امام کو دیکھا، رونے لگی، مولا میرے بابا کی خیر تو ہے، اس گھرانے میں یہ انداز تو صرف یتیموں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے، مولا میرے بابا کہاں ہے؟ حسین کہتے بیٹی آج سے مجھے بابا کہنا۔ حسین نے کہہ تو دیا، بچی نے سن بھی لیا، مگر حسین کی نظر پڑی تو ایک چھوٹی سی بچی اور تھی، کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، بچی آ میری سکینہ تو بھی آ جا، اس لیے کہ تجھ سے یہ کوئی کہنے والا نہ ہوگا کہ مجھے اپنا بابا سمجھنا۔ شمر کے تماچے ہوں گے، شمر کے تازیانے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حسین دونوں بچیوں سے پیار کر رہے تھے کہ عباس آ گئے، آواز دی آقا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا عباس تمہارا بھائی کوفے میں ذبح ہو رہا ہے، کہا مولا جلدی مجھے کوفے پہنچائے۔ عباس کیا کرو گے؟ جا کر اپنے بھائی کو بچاؤں گا۔ کہا نہیں رک جاؤ۔ ایک مرتبہ دونوں انگلیاں اٹھائیں، عباس ان انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا تو تڑپ گئے، ہائے میرا بھائی مسلم،
مسلم کو لاشیں کو چھت سے زمین پہ پھینکا جا رہا ہے. جلدی مجھے پہنچائیں, اجازت دے میں جاؤں لاشیں کو آغوش میں لے لوں. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس مسلم کی فکر نہ کرو, تم نے چھت کی طرف دیکھا زمین کی طرف نہیں دیکھا, ذرا زمین کی طرف تو دیکھو. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا, رسول بیٹھے ہیں, علی بیٹھے ہیں, حسن بیٹھے, فاطمہ موجود ہے. آ مسلم ہماری آغوش میں. سيعلم الذين ظلموا ينقلبون. پروردگار سے عمل صالح کو قبول فرما, سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما. پروردگار علوم و معارف اہل بیت, علوم و معارف قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق کرامت فرما. خداوند دولت علم و حکمت سے ہمیں سرفراز فرما. اس پورے مجمع پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. مالک اس ادارے پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ دین کی خدمت اور دین کی تبلیغ کی توفیق کرامت فرما. خداوندہ عشق و محبت اہل بیت جو ہمارے دلوں میں ہے اور جو اطاعت کا جذبہ ہے اس میں اور اضافہ فرما. قیامت تک ہماری نسلوں میں یہ عشق و محبت و اطاعت قائم و برقرار رہے. خداوندہ دنیا و آخرت میں ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. پروردگار تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہر بلا سے, ہر مشکل سے, ہر آفت سے, ہر بلا سے ہر مومن کو محفوظ معمون رہے. ہر بیماری سے مومنین کو محفوظ و معمون رہے. مومنین کی جو بھی خواہشات ہیں خداوندہ اس وقت اس مسائل کے بعد, ذکر اہل بیت کے بعد خداوندہ میں دعا کرتا ہوں سب تمام مومنین کی خواہشات کو پورا فرما, ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اور ہماری سب سے بڑی خواہش, جس خواہش پر تمام خواہشیں منحصر ہیں, خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے آن و آنسا میں ہم سب کو داخل شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. ماتم حسین. یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. سب مل کر یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. کیسے ذرا امام زمان کرے بلا بیان, بے سر پڑے ہیں خاک پہ کچھ لاشیں جوان. گریا کنا ہے پردہ غیبت میں ایک ماں, کس کرب میں ہے صدیوں سے یا صاحب زمان. مولا کے دل میں زخم ہے تازہ حسین کا, اب تک نہیں اٹھا ہے جنازہ حسین کا. یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان
یا صاحب الزمان وہ منظر بتائیے، لاش پہ سر پہ جانے کو شبیر جب چلے، رستے میں کتنی بار وہ بیٹھے اٹھے گرے، پیری میں کیسے باپ کوئی گھٹنیوں چلے، لاش پہ سر پہ کس طرح ہمت سنبھال لی، لخت جگر کے سینے سے برچھی نکال لی، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، کیا فاطمہ کا لال سر عصر کہہ گیا، امت کے واسطے جو ہر ایک زخم سہ گیا، چوما تھا جو نبی نے گلا خشک رہ گیا، نانا کا خون نواسے کی گردن سے بہہ گیا، کیا حال فاطمہ کے شہ نور عین کا، خنجر سے کٹ رہا تھا گلا جب حسین کا، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، مولا سے سب ہی کہنا قمر بادل حزین کی سخت کتنی آل پہ کوفے کی سرزمین، گزرے تھے کیسے شام میں وہ عابد حزین، زینب پہ گزری کیا تھی کبھی پوچھنا نہیں، لرزا ہے ذوالفقار تو رخ پر جلال ہے، یہ غیرت امام زمان کا سوال ہے، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، حسین 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 حسین، ہائے روزے محشر بن کر وہ دن مقتل میں ہوا، کچھ ایسے ایام کہ تھے اہل حرم پابند رسن، نیزے پہ سرے سردار جنا، وہ قافلہ مقتل سے گزرا تو سجاد کو زینب نے دیکھا، تھے بابا کے لاشے پر وہ کھڑے، روتے تھے تڑپ کر واویلا، کہ ناقے سے گری زینب دکھیا، پاس آ کے بھتیجے سے یہ کہا، کیوں روتا ہے میرے دل بر، آباد اب ہوگی کرب و بلا، تیرے بابا کے زائر آئیں گے آباد کریں گے کرب و بلا، سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد او سجاد، سب فرش عذاب بچھوائیں گے آباد کریں گے کرب و بلا، سجاد اٹھو
سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو تاراج ہوا کنبا میرا نہ بیٹے بچے نہ بھائی بچا پردیس میں اجڑی بنت علی ہوٹوں پہ مگر ہے شکر خدا گھر گھر یہ غم پہنچائیں گے آباد کریں گے کرب بلا سجاد اٹھو ہاں سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد ماشاءاللہ سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد مقدر میں تھا تیرے سجاد مقدر میں تھا تیرے کہ بابا کو کفن جو دے نہ سکے وعدہ ہے زینب کا بیٹا مقتل میں چلیں گے جب جھونکے مٹی کا کفن پہنائیں گے آباد کریں گے کرب بلا سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو او سجاد اٹھو مقتل کی طرف رخ کر کے کہا مقتل کی طرف رخ کر کے کہا اے ابن حیدر دیکھ ذرا بچوں کے تیور دیکھ ذرا زینب کا لشکر دیکھ ذرا ہم شام فتح کر آئیں گے آباد کریں گے کرب بلا سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو او سجاد اٹھو او سجاد اٹھو ویران ہے جو مقتل کی فضا ویران ہے جو مقتل کی فضا کچھ روز میں بدلے گا نقشہ آئیں گے محب آل نبی ایک حشر یہاں ہوگا برپا مجلس ماتم کروائیں گے آباد کریں گے کرب بلا سجاد اٹھو ہو سجاد چلو سجاد اٹھو سجاد چلو سجاد اٹھو مقطع کی زحمت ہو سجاد اٹھو زینب کے لبوں پر تھا نوحہ زینب کے لبوں پر تھا نوحہ وہ دن بھی تکلم آئے گا جس نے نہ کفن پایا اس کے روزے پہ آ کر اہل عزا مس کر کے کفن لے جائیں گے سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا
سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا برباد ہوا رن میں گھر آل پیمبر کا ایک دو پہر میں لٹ گیا مخدوم عالم کا گھر کونین کی شہزادیاں نوحہ کھنا ہے نور سر تم سے علی کی لاڈلی کہتی ہے یہ سر پیٹ کر سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا برباد ہوا رن میں گھر آل پیمبر کا اے رونے والوں کیا کہے کیسی ہوئی ہم پر جفا کوہ مصیبت گر پڑا ہم ہو گئے بے آسرا ہر مجلس شبیر میں آتی ہے زینب کی صدا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا 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 برباد ہوا رن میں گھر آل پیمبر کا پامال ہے فروا کا دل پامال قاسم کا بدن مارا گیا نوشاہ بھی پردیس میں تشنا دہن شال عزا پہنے ہوئے کہتی ہے ایک شب کی دلہن مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا برباد ہوا رن میں گھر آل پیمبر کا نانا کی جو تصویر تھا رخصت ہوا کھا کر سنا ایک ہاتھ سینے پر رکھے بے ہوش ہے اکبر کی ماں زندہ رہو کیسے بھلا ہے ام لیلا کی فغاں سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا
مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو خدا جان نے کہا تک کربلا ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو خدا جان نے کہا تک کربلا ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے، دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے، دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے، دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے، دیکھیے کیا ہو بڑے خطرے میں آلے مصطفیٰ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے، دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے، دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے، دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے، دیکھیے کیا ہو بڑے خطرے میں آلے مصطفیٰ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو ستم والوں میں پہ ہم تذکرہ ہے، دیکھیے کیا ہو ستم والوں میں پہ ہم تذکرہ ہے، دیکھیے کیا ہو ستم والوں میں پہ ہم تذکرہ ہے، دیکھیے کیا ہو ستم والوں میں پہ ہم تذکرہ
سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو اسی جانب ہے دریا پر علمدار جری شاید، جانب ہے دریا پر علمدار جری شاید، اسی جانب ہے دریا پر علمدار جری شاید، جانب ہے دریا پر علمدار جری شاید، جدھر لشکر سے بٹتا جا رہا ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو شبیہ مصطفیٰ رخصت طلب ہے ابن حیدر سے، مصطفیٰ رخصت طلب ہے ابن حیدر سے، شبیہ مصطفیٰ رخصت طلب ہے ابن حیدر سے، مصطفیٰ رخصت طلب ہے ابن حیدر سے، سہارا زندگی کا جا رہا ہے، دیکھیے کیا ہو اللهم صل علی